التوکل وباللہ التوفیق الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ لیول 2 ہے، اس کا سبق نمبر 14 ہم اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ سورۃ التوبہ ہے اور اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 31 تک آج کے ہمارے اس لیسن کا حصہ ہوگی۔ کل الحمدللہ ہم نے سورۃ الانفال کو مکمل کیا تھا، آج ہم سورۃ التوبہ کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی سورت کو شروع کرتے ہیں تو پہلے ہم اس سورت کا مختصر تعارف پڑھ لیتے ہیں کہ سورت کی اگر فضیلت میں کوئی حدیث ہے اسے پڑھ لیتے ہیں، یہ مکی سورت ہے یا مدنی ہے، اس کی آیات کتنی ہے اور کب نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ اس سورت کے موضوعات کون کون سے ہیں، یہ ہم خلاصے کے اندر پڑھ لیتے ہیں۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے، تو آئیے سورۃ توبہ کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ توبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی جو کہ 129 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ سورت 2 ناموں سے مشہور ہے، ایک توبہ اور ایک براءہ، سورۃ التوبہ یا سورۃ البراءہ۔ توبہ اس لحاظ سے کہ اس میں ایک جگہ بعض اہل ایمان کے قصوروں کی معافی کا ذکر ہے اور توبہ کا کثرت سے ذکر ہے، اور برا کس اعتبار سے ہے کہ اس کے آغاز میں ہی مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس اعتبار سے اس سورت کا نام سورۃ التوبہ یا سورۃ البراءہ، یہ دونوں اس کے نام معروف ہیں۔ یہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ امام رازی رحمہ اللہ نے اس کی جو ایک وجہ لکھی ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی، اس وجہ سے صحابہ کرام نے بھی نہیں لکھی اور بعد کے لوگ بھی اس کی پیروی کرتے رہے۔ یہ اس بات کا مزید ثبوت بھی ہے کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوں کا تو لینے اور جیسا دیا گیا تھا ویسا ہی اس کے محفوظ رکھنے میں کس درجے احتیاط اور اہتمام سے کام لیا گیا، کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صورتیں سکھلائیں، جن آیات کو جہاں پر رکھنے کے بارے میں بتلایا، صحابہ کرام نے قرآن مجید کو ویسے ہی محفوظ کر لیا۔ اور بعض علماء مفسرین نے اس کی یہ وجہ بھی بیان کی ہے کہ سورۃ التوبہ جو ہے یہ اصل میں سورۃ الانفال کا ہی تتمہ ہے، مطلب یہ اسی کو مکمل کرتی ہے۔ ان دونوں صورتوں کے موضوعات آپس میں بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ گویا کہ ایک نئی صورت تو ہے سورۃ التوبہ کے نام سے، لیکن یہ اصل میں سورۃ الانفال کا ہی تتمہ ہے، اسی کو مکمل کرتی ہے۔ تو واللہ عالم اس کے مختلف یہ اسباب، اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات مفسرین نے بیان کی ہیں، ان میں سے جو 2 سب سے زیادہ مضبوط تھی وہ آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اس کی فضیلت کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہ اہمیت کے اندر، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ تم خود سورت برات سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورت نور سکھاؤ۔ تم خود سورت برات سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورت نور سکھاؤ۔ سورت التوبہ کی اگر ہم عناوین یا اس کے موضوعات دیکھیں تو اس کے موضوعات کے اندر اس کی ابتدا میں مشرکین سے برات ہے، اب جو اپنے معاہدے پر قائم نہیں رہتے، تفصیل آ رہی ہے۔ کفار مکہ کے مسلمانوں سے افضل ہونے کے دعوے کا رد کیا گیا ہے۔ غزوہ حنین کے واقعات کو 3 آیات کے اندر اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جو آج ہی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہودیوں کا شرک اور ان کے باطل عقائد کو بیان کیا گیا ہے۔ جہاد کے احکامات ہیں، اس صورت میں بھی اہل ایمان کو جہاد پر ابھارا گیا ہے۔ غزوہ تبوک کی تیاری کا ذکر ہے جو انشاءاللہ ہم آنے والے سیشنز کے اندر پڑھیں گے، اور اسی طرح
ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غار سور میں ہونے والی گفتگو ہے ان اللہ معنا، وہ ہے مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہے کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دینی چاہیے۔ مسجد زرار کا واقعہ ہے، مسجد قباء کی فضیلت ہے، غزوہ تبوک سے منافقوں کو روک کر مسلمانوں اور منافقین کو بالکل ان کا فرق واضح کر دیا گیا اور منافقین کی حرکات پر ان کی تنبیہ کی گئی ہے۔ جہاد سے پیچھے رہنے والوں کو زجر و توبیخ کی گئی ہے، اور سچے ایمان والوں کو ملامت کے بعد معافی کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو یہ الحمدللہ تمام موضوعات ہیں۔ کچھ موضوعات آج ہم کور کریں گے 31 آیات میں، اور باقی موضوعات انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ جی تو چلیے سورۃ التوبہ کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، سورت کی ابتدا برا سے ہے، تو اسی وجہ سے اس سورت کا ایک نام براء بھی ہے۔ پہلا جو اس سورت کا پیج ہے جو قرآن مجید کا صفحہ نمبر 187 ہے، پارہ نمبر 10 ہے، اس پیج پر آیات 1 سے لے کر 6 آیات بیان کی گئی ہیں جن کو مختلف موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ اب آپ نے پڑھ لیا کہ یہ جو سورت ہے یہ فتح مکہ کے بعد اس سورت کو نازل کیا گیا، ہجرت کے بعد، یعنی مدنی دور کی سورت ہے، اور مدنی دور کے بھی جو آخری دور ہے، آخری سال ہے، ان کی سورت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، برات ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اچھا کس کے لیے برات ہے؟ الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے عہد کیا تھا، مشرکین میں سے جن لوگوں کے ساتھ تم نے عہد کیا تھا ان کے لیے کیا ہے؟ برات۔ فسیحوا فی الارض، پس تم چلو پھرو زمین میں۔ کتنا چلو پھرو؟ 4 اشہر، 4 مہینے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم، کہ بے شک تم، یا یہ کہ تم، غیر معجز اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ، مُخْزِي الْكَافِرِينَ، کافروں کو رسوا کرنے والا ہے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اب ہوا ایسے کہ مکہ کے مشرکین میں سے بہت سے مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا معاہدہ توڑ دیا، تو اس صورت کے اندر ان مشرکین سے برات کا اظہار کیا گیا، اور یہ برات اللہ کی طرف سے بھی اور اس کے رسول کی طرف سے بھی برات کا اظہار کیا گیا کہ وہ جو معاہدہ تھا تم نے اس کو توڑا، اب ایسا کوئی معاہدہ مسلمانوں کے درمیان اور مشرکین کے درمیان باقی نہیں ہے۔ تو مشرکین کو ایک مہلت دی گئی کہ 4 مہینے تمہارے پاس ٹائم ہے، اس مہینے کے اندر تم اس ملک میں چل پھر سکتے ہو، اس کے بعد تمہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور یہ جو برات کا اعلان تھا یہ کب کیا گیا؟ یہ 9 سن ہجری میں حج کے موقع پر کیا گیا۔ فتح مکہ کے بعد 9 سن ہجری میں حج کے موقع پر کیا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود جو حج کیا تھا وہ حجۃ الوداع تھا، وہ 10 ہجری کے موقع پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری سال تھا، 10 سن ہجری۔ یہ برات کا اظہار کیا گیا اس سے 1 سال پہلے 9 سن ہجری میں، یوم حج اکبر کے موقع پر۔ یوم حج اکبر، الحج الاکبر کہتے ہیں جو یوم النحر 10 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو لوگوں میں یہ مشہور ہے نا کہ جس دن حج اور جمعے کا دن ایک ساتھ آ جائے وہ حج اکبر ہوتا ہے، تو واللہ عالم ایسی ہمیں کوئی بھی دلیل قرآن و حدیث سے نہیں ملتی۔ آیت نمبر 3 کا ترجمہ سنیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آذان ہے، مطلب پکار ہے، کس کی طرف؟ اِلَى النَّاسِ، لوگوں کی طرف۔ کب ہے؟ یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ یہ وہی 9 سن ہجری میں جو حج تھا جس کے امیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا تھا۔ اچھا کیا پکار ہے، کیا آذان ہے؟ ان اللہ بریء من المشرکین، یہ کہ اللہ بری ہے مشرکوں سے، یہ کہ اللہ بری ہے مشرکوں سے۔ وآذان من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ پکار ہے، یہ اعلان ہے،
الی الناسی لوگوں کی طرف یوم الحج الاکبری حج اکبر کے دن کیا کہ ان اللہ بریء من المشرکین یہ کہ اللہ رب العزت بری ہے مشرکین سے ورسولہ اور اس کے رسول بھی فَإِن تُبْتُمْ پس اگر تم نے توبہ کی فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. مشرکین میں سے اگر مخاطب کیا جا رہا ہے ان کو جو توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اگر تم نے توبہ کی تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، مگر اگر تم نے توبہ کر دی تو پھر تمہیں یہاں پر رہنے کا حق حاصل ہے کیونکہ تم دین اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہو. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم پھر گئے، تم نے توبہ نہ کی تم پھر گئے روگردانی کی فَاعْلَمُوا تو جان لو أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ یہ کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا اور خوشخبری دیجئے کافروں کو کس چیز کی بھی عذاب علیم دردناک عذاب کی. تو پہلے بھی یہ جو ٹاپک ہے گزر چکا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ کسی بری چیز کی خوشخبری تو ہمیشہ اچھی بات کی ہوتی ہے، لیکن یہ ان کی مزید ایک ان کے لیے ڈانٹ ہے، ڈپٹ ہے اور اس بات کے اندر تاکید ہے کہ تمہیں دردناک عذاب کی خوشخبری ہو. اور آپ کو پتہ ہے آپ کی بھی زبان میں، آپ کے بھی لہجے کے اندر آپ نے کسی کو تنبیہ کرنی ہو تو پھر آپ اسے کسی بری چیز کی خوشخبری دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر آپ کو بھی سرپرائز ملے گا، آپ کو بھی خوشخبری ملے گی اس دن. مطلب آپ ڈرا رہے ہیں لیکن آپ خوشخبری کا لفظ استعمال کریں. تو بالکل اسی طرح بشارت دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کس چیز کی بعذاب علیم دردناک عذاب کی، کسی اچھی چیز کی نہیں، دردناک عذاب کی. تو میں نے کہا جو حج اکبر ہے اس سے مراد جو 10 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے جس دن حج کے اکثر اعمال کیے جاتے ہیں، جس کو یوم النحر بھی کہتے ہیں، قربانی کی جاتی ہے، کنکریاں ماری جاتی ہیں، طواف افاضہ وغیرہ کیا جاتا ہے. تو یہ جو اس کو آپ کہہ لیجئے اس دن کو کیا کہتے ہیں حج اکبر. دوسرے اشارے کی طرف چلتے ہیں. اب اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 4 میں ان مشرکین کا ذکر ہے جنہوں نے عہد نہیں توڑا. تو ان کے بارے میں مسلمانوں کو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلومات دی جا رہی ہیں یا کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ سوائے ان لوگوں کے عَاهَدتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ مشرکین میں سے جن کے ساتھ تم نے عہد کیا. یہ جو عاہدہ ہے یہ کل بھی چیپٹر گزرا تھا، حاسبہ کے پیٹرن پر ہے. حاسبہ یحاسب اور عاہدہ یعاہد، جن سے تم نے عہد کیا ثم پھر لم ینقصوکم شیئا انہوں نے تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا. لم ینقصوکم نہیں انہوں نے نقصان پہنچایا تمہیں، شیئا کچھ بھی انہوں نے تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا. یہ پہلی چیز. اور دوسری ولم یظاہروا علیکم احدا، ولم یظاہروا اور تمہارے خلاف انہوں نے کسی کی مدد نہیں کی. ولم یظاہروا علیکم احدا، اصل میں یہ جو ظاہر یظاہر یہ بھی حاسب یحاسب ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی ایک کے خلاف دوسرے کی مدد کرنا تاکہ وہ اس پر غالب آ سکے. تو یہ جو مشرکین ہیں نہ تو انہوں نے عہد توڑا نہ تمہارے خلاف کسی دوسرے گروہ کی مدد کی. ولم یظاہروا علیکم احدا. تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فَأَتِمُّوا پس پورا کرو، الیہم ان کی طرف، عہدہم ان کا عہد، جو تمہارا عہد ان کے ساتھ ہوا تھا وہ پورا کرو. الی مدتہم جتنی اس کی مدت ہے، جتنی اس عہد کی ٹائمنگ ہے کہ تم اتنے عرصے تک انہیں کچھ نہیں کہو گے، وہ تمہاری امان کے اندر ہے، اس لیے تم اس عہد کو پورا کرو. ان اللہ بے شک اللہ یحب المتقین متقین سے محبت کرتا ہے. تو کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو عہد ہے، جو امانت ہے، جو سچ بولنا ہے، نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی عہد کیا تو اس کی پاسداری کرنی ہے، وعدہ کیا تو اس کو پورا کرنا ہے، امانت انہوں نے رکھی تو اس کے اندر امانت سے کام لینا ہے، خیانت نہیں کرنی اور سچ بولنا ہے. یہ تمام اخلاقیات نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہے. اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ متقین کو پسند کرتا ہے. مطلب
عہد کو پورا کرنا یہ تقوی کی علامت ہے، یہ اللہ سے ڈر کی علامت ہے کہ کوئی بندہ اپنا عہد نہ توڑے۔ ان اللہ یحب المتقین، تو اللہ رب العزت متقین کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب گزر جائیں یا نکل جائیں حرمت والے مہینے، پس جب گزر جائیں حرمت والے مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو قتل کرو مشرکین کو۔ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو کیا کرو؟ مشرکین کو قتل کرو۔ حیث وجدتموہم، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، وخذوہم، اور ان کو پکڑو، وحصروہم، اور انہیں قید کرو۔ حصار، اردو میں بھی جو حصار کا لفظ ہے نا، قید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی سے محصور بھی ہے، قیدی کے لیے محصور سواد کے ساتھ۔ وحصروہم، اور انہیں قید کرو۔ وقعدو، اور بیٹھو، وقعدو، اور بیٹھو، لہم، ان کے لیے، کل مرصد، ہر گھاٹی میں، ہر گھاٹی میں ان کے لیے بیٹھو۔ مطلب پہلے یہاں تک آیت کی تفسیر سمجھ لیجئے کہ مشرکین کے، اچھا یہاں پر اب یہ جو الاشہر الحرم ہے، جب یہ گزر جائیں حرمت والے مہینے تو تمہیں چاہیے کہ تم مشرکین کے ساتھ قتال کرو، انہیں قتل کرو جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، اور انہیں پکڑو، انہیں قید کرو، اور ان کی گھاٹ کے اندر بیٹھو۔ اب دیکھیے اس حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہے۔ یہ جو اعلان کیا گیا یہ حج کے موقع پر کیا گیا، یعنی کہ ذوالحجہ کے مہینے میں۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا حرمت والا مہینہ کیا ہے؟ رجب، ٹھیک ہے، سورۃ التوبہ کے اندر اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو ایک تو بعض علماء نے اس کی یہ تفسیر کی کہ اس سے مراد یہ حرمت والے مہینے، مطلب ذی الحجہ گزرے، ذی الحجہ کے بعد محرم گزرے، تو محرم کے گزرنے کے بعد یہ حرمت والے مہینے گزر گئے تو پھر تم ان سے قتال کرو جنہوں نے شرک کیا اور تمہارا عہد توڑا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد، حرمت والے مہینوں سے مراد وہ ٹائمنگ ہے، وہ مدت ہے جو مشرکین کے ساتھ عہد میں مقرر کی گئی ہے، جب وہ مدت پوری ہو جائے تو پھر تم ان کے ساتھ قتال کرو۔ جیسا کہ سورت کے شروع میں بھی ذکر ہے کہ تم 4 مہینے تک چلو پھرو زمین میں، 4 مہینے تک تم زمین میں چلو پھرو، تو اس وجہ سے یہ دوسری تفسیر زیادہ بہتر دکھائی دیتی ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے عہد توڑا، ان کے عہد کے بدلے میں ان کے ساتھ قتال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ان کو قید کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ایک دروازہ کھلا چھوڑا گیا۔ اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا، پس چھوڑ دو سبیلہم، ان کا راستہ، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جی اب ذرا غور کیجئے، دیکھیں یہاں پر 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ توبہ کرنے مطلب ایمان لانے کے بعد نماز اور زکوٰۃ کس قدر اہمیت والی ہے۔ مطلب اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا یا زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا اسلام مکمل نہیں ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بالکل آغاز میں آپ کو پتہ ہے کہ بعض مسلمان قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، مانعین زکوٰۃ۔ دیگر صحابہ کرام نے یہ کہا کہ ابوبکر صدیق آپ کیسے ان کے ساتھ جنگ کریں گے، حالانکہ وہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شہادتین کا اقرار کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج کا اقرار کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، سارے اعمال کرتے ہیں، بس زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، آپ کیسے جنگ کریں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو کھولا تو انہوں نے اسی آیت سے استدلال کیا، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 5 سے انہوں نے استدلال کیا کہ اللہ رب العزت نے ایمان لانے کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا، تو جس نے توبہ کی، مطلب ایمان لایا، اپنے پچھلے کفر سے توبہ کی اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، فخلوا سبیلہم، تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، ہم ان کا راستہ
نہیں چھوڑ سکتے۔ اور بعد میں صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فقاہت پر بالکل ان کی موافقت کی کہ بالکل آپ کا فیصلہ درست تھا۔ اگر اس وقت مانعین زکوٰۃ کو روکنے والوں سے جنگ نہ کی جاتی تو پھر بعد میں بھی جس کا دل کرتا وہ ایک ایک دین اسلام کے ارکان کو چھوڑتے جاتے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے اسی آیت سے استدلال کیا تھا، تو اسے ہمیں زکوٰۃ کی اور نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اس پیج کے چوتھے موضوع کی طرف چلیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ، اور اگر کوئی ایک من المشرکین مشرکین میں سے استجارہ کا آپ سے پناہ طلب کرے۔ دیکھیں وہی چیپٹر آگے استغفر یستغفرو کے سٹائل پر، استجارہ یستجیرو، استجارہ یستجیرو، اس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے اگر کوئی آپ سے پناہ طلب کرے فَأَجِرْهُ، اجر تو اس کو پناہ دیجئے، حتیٰ یہاں تک کہ یسمع کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام سن لے، ثم پھر ابلغہ پہنچا دیجئے اس کو، ابلغ ابلغ یبلغ سے فعل امر، ابلغ پہنچا دیجئے ہو اس کو، مأمنہ اس کے امن کی جگہ، ذالک یہ، بینہم سبب یہ ہے کہ وہ قوم ہے، لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ لا علم قوم ہے، شاید کہ آپ کی پناہ کے اندر یہ مشرکین جب آئیں، پناہ میں آ کر اللہ کا کلام سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں، آپ کے رویے کو، صحابہ کے ساتھ آپ کے معاملے کو دیکھیں، آپ کی تعلیمات حسنہ کو دیکھیں، تو ان کے دل کے اندر اللہ رب العزت اسلام کی محبت پیدا فرما دے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی پناہ طلب کرتے تو اس کو پناہ دیجئے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے اور پھر اسے اس کے امن والی جگہ پر پہنچا دیجئے۔ جی تو اللہ کی توفیق سے دوسرے پیج کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 188 ہے، پارہ نمبر 10 ہے، آیت نمبر 7 سے لے کر 13 تک اس پارے پر موجود ہے یا اس صفحے پر موجود ہیں۔ موضوعات وہی عہد کا اور مشرکین کا موضوع جاری ہے، اس پورے پیج پر بھی یہی موضوع ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ، یعنی مسلمانوں کا یا اسلامک جو حکمران ہوتا ہے اس کا مشرکین کے ساتھ یا کفار کے ساتھ معاملہ کیسے ہونا چاہیے، بڑا ضروری موضوع ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد، کیسے ہو سکتا ہے، کیف یکون کیسے ہو سکتا ہے، للمشرکین مشرکین کے لیے عہد کوئی عہد، عند اللہ اللہ کے ہاں، وعند رسولہ اور اس کے رسول کے ہاں، یعنی یہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے اس کو اللہ یا اس کے رسول کے ساتھ عہد کی پاسداری کا کیا خیال۔ ہاں کچھ لوگوں کو استثناء دے دیا گیا، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، عاہدتم جن سے تم نے عہد کیا، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، فمستقاموا لکم، پس جب تک وہ تمہارے لیے اس عہد پر قائم رہیں، استقام و استقامت سے ہے نا، مطلب قائم رہنا، ڈٹ جانا، مطلب جب تک وہ تمہارے لیے اس عہد پر ڈٹے ہوئے ہیں، قائم ہیں، فاستقیموا لکم، تو تم بھی ان کے لیے قائم رہو، جب تک وہ عہد پر قائم ہے تو تم بھی عہد پر قائم رہو۔ دوبارہ وہی تلقین کر دی گئی کہ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المتقین، متقین کو پسند کرتا ہے، گویا کہ عہد کی پاسداری یہ تقوی کی علامت ہے اور اللہ متقین کو پسند کرتا ہے۔ دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر مشرکین کی ایک حقیقت بیان کی کہ اگر وہ تم پر غالب آئیں تو ان کا تمہارے ساتھ رویہ کیسا ہوگا، اور مشرکین اور یہود کی کچھ صفات قبیحہ کو، بری صفات کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کیفا، کیسے، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، وَإِن اور اگر، يَظْهَرُوا وہ غالب آئیں، ٹھیک ہے، ظاہر يَظْهَرُوا ظاہر آنا مطلب غالب آنا، اگر وہ غالب آئیں علیکم تم پر، اچھا اگر وہ تم پر غالب آئیں، لا يرقبو، رقبہ یرقبو، لا یرقبو نہیں وہ خیال کریں گے، فیکم تمہارے بارے میں، الن کسی رشتہ داری کا، کسی قرابت کا، الن کا کیا مطلب ہے، قرابت، یہ اللہ نہیں ہے،
دیکھیں یہ تنوین کے ساتھ ہے، الن قرابت داری کو کہتے ہیں، رشتہ داری. اگر وہ تم پر غالب آئیں تو وہ تمہارے بارے میں کسی رشتہ داری کا خیال نہیں کریں گے. ولا ذمہ، اور نہ ہی کسی عہد کا. ذمہ کا مطلب عہد و پیمان. یردونکم بافواہہم، وہ بس اپنے منہوں سے تمہارے ساتھ راضی ہوتے ہیں. یہ جو معاملہ کرتے ہیں بس یہ ان کی زبانوں کی حد تک ہے. وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل انکار کرتے ہیں. تأبا، ان کے دل انکار کرتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں. قلوبہم، ان کے دل. وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان کے اکثر. فاسقون، فاسق ہیں. اور ان کے اکثر کیا ہیں؟ فاسق. پھر اللہ رب العزت نے یہود اور مشرکین کی چند بری صفات کو ان دو آیات میں بیان کیا، آیت نمبر 9 اور 10 میں. فرمایا اشتراؤ، انہوں نے خریدا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو، ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں. انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں خریدا یا بیچا. بیچنا یا خریدنا اس چیپٹر کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. جدید عربی زبان کے اندر یہ خریدنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اشترا، یشتری. تو عربی زبان میں یا قدیم عربی زبان میں یا قرآن مجید کی جو فصیح و بلیغ عربی ہے اس کے اندر یہ چیپٹر خریدنے بیچنے دونوں کے معنی میں استعمال ہو سکتے ہیں. انہوں نے بیچا اللہ کی آیات کو بہت کم داموں میں. فصدوا عن سبیلہ، پس انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے. پہلا تو یہ کیا کہ اللہ کی آیات کو بیچا، مطلب یہود کا جیسے دل چاہا انہوں نے دنیاوی لالچ، دنیاوی مفاد کے پیچھے اپنی کتاب کے اندر، اللہ کی نازل کردہ کتاب کے اندر تبدیلیاں کر دی. فصدوا عن سبیلہ، اللہ کے راستے سے انہوں نے روک دیا. انہم، بے شک وہ، ساء، برا ہے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے. پاس کنٹینیوز ہے، جو وہ عمل کرتے تھے وہ بہت برا ہے. لا یرقبون، اوپر گزر چکے نا لا یرقبو، وہاں پر نون گر گیا تھا ایک قاعدے کی وجہ سے، ان کی وجہ سے. ان شرط ہے، آپ پڑھ چکے ہیں لیول 4 میں، ان شرط ہے، اس وجہ سے یرقبون میں نون گر گیا تھا. لا یرقبون، نہیں وہ خیال کرتے، فی مؤمن، کسی مومن میں، الن، کسی رشتہ داری کا، قرابت داری کا، ولا ذمہ، اور نہ ہی کسی عہد کا. وَأُولَئِكَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المعتدون، یہی ہیں وہ حد سے تجاوز کرنے والے. معتدون کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ حد سے بڑھنے والے. یہ حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں. اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. بس اگر یہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. مطلب اگر ان مشرکین میں سے یا یہود میں سے کوئی ایمان لے آتا ہے تو پھر یہ تمہارے بھائی ہیں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پتہ چلا جو اخوت ہے، اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ، وہ اسلام اور ایمان کی بنیاد پر قائم ہے. اور آگے اس کی مزید تفصیل آ رہی ہے. اللہ نے فرمایا وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جاننے والی قوم کے لیے، جو قوم علم رکھتی ہے، ہم اس کے لیے آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر وہ توڑ ڈالیں، ایمانہم، اپنی قسموں کو. یمین ان کی جمع ہے ایمان. یمین ان کا مطلب ایک قسم، اور جمع کیا ہے جی؟ ایمان، زیادہ قسمیں. وَإِن نَكَثُوا، اور اگر وہ توڑ ڈالیں، ایمانہم، اپنی قسموں کو، من بعد عہدہم، ان کو پختہ کرنے کے بعد. تو مراد یہاں پر کیا ہے؟ عہد کو توڑ دینا، قسموں کو توڑ دینا. مطلب اگر وہ اپنے عہد کو توڑ ڈالیں، یہ پہلی چیز ہے. نمبر 2، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور طعن کریں تمہارے دین میں. طعن کا کیا مطلب ہو جائے جی؟ طعن و تشنیع، مطلب عیب لگانا، قدغن لگانا، تمہارے دین کے بارے میں انگلیاں اٹھائیں. فَقَاتِلُوا، تو تم قتال کرو، أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے جو سرداران ہیں،
کفر کے جو امام ہے، بڑے ہیں، تم ان سے قتال کرو. انہم، بے شک وہ، لا ایمان لہم، ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں. لعلہم ینتہون، شاید کہ وہ رک جائیں. قتال کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ اپنے اس عہد کو توڑنے سے اور دین اسلام میں طعن کرنے سے وہ رک جائیں. یہ جو آیت کریمہ ہے نا، بڑی ضروری آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 12 سورۃ التوبہ کی. وہ کفار جو مسلمان ممالک کے اندر رہتے ہیں، وہ کفار جو مسلمان ممالک کے اندر رہتے ہیں، مسلمان حکومت کا یہ فرض ہے کہ ان کے جان و مال کی حفاظت کرے. ان کے جان و مال، ان کی عزت آبرو کی حفاظت مسلمان حکومت کا فرض ہے. لیکن اگر وہ کفار دین اسلام پر کوئی طعن کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ برا کرتے ہیں، آپ کی ذات کی طرف کچھ انگلیاں اٹھاتے ہیں، دین اسلام پر کوئی کسی قسم کا عیب لگاتے ہیں، تو پھر کیا حکم ہے؟ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو پھر انہیں ان کے ساتھ قتال کرنا ہے. اگر جنگ بھی کرنی پڑے، لڑائی بھی کرنی پڑے، تو ان کے ساتھ کرنی ہے. تو دین کے اندر طعن، دین کے اندر عیب، اللہ اکبر. ایک ہوتی ہے سمجھ بوجھ. اگر وہ سمجھنا چاہتے ہیں تو مسلمان علماء، دعات، اسکالر حضرات کی یا اسلامی حکومت کے اندر جو سرکردہ لوگ ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ انہیں دین اسلام کے بارے میں تعلیمات دی جائیں. انہیں دین اسلام کے بارے میں تعلیمات، ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود دین اسلام پر عیب لگاتے ہیں، برائی، کچھ برا دین اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو پھر حکم یہ ہے کہ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اور قتال کرنے کا مقصد نعوذ باللہ کوئی ان پر ظلم نہیں ہے. اللہ رب العزت نے آیت کے آخر میں بتایا کہ لعلہم ینتہون، شاید کہ وہ رک جائیں، شاید کہ وہ اس کام سے رک جائیں. اللہ نے فرمایا یہاں پر صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو قتال کرنے کی مزید رغبت دلائی جا رہی ہے. فرمایا الا تقاتلون قوما، الا، کیوں نہیں، تقاتلون، تم قتال کرتے، قوما، اس قوم سے، نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا. تم اس قوم سے کیوں جنگ نہیں کرتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا. وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور انہوں نے کیا کیا؟ ارادہ کیا. وَهَمُّوا، اور انہوں نے ارادہ کیا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا. یعنی اگر تم مکہ کے مشرکین سے قتال کرنے سے یا جنگ کرنے سے ڈر رہے ہو یا نہیں کر رہے، تم رک رہے ہو، تو اللہ نے فرمایا تم کیوں قتال نہیں کرتے، حالانکہ انہوں نے ایک تو عہد کو توڑ دیا. اور یاد رکھیے عرب کے اندر عہد کو توڑنا دین اسلام سے پہلے بھی ایک بہت معیوب چیز تھی، اور دین اسلام نے بھی عہد کی اس حرمت کو قائم رکھا. تو تم قتال کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے عہد کو توڑا. نمبر 2، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کیا، مکہ سے قتل کرنے کا ارادہ کیا، تفصیل گزر چکی ہے، یا قید کرنے کا ارادہ کیا، یا مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا، تینوں صورتیں. اللہ نے فرمایا وَهُمْ، اور وہ، بَدَؤُكُمْ، بدأوا، انہوں نے ابتدا کی تھی، کم، تمہارے ساتھ، اول مرہ، پہلی مرتبہ. پہلی مرتبہ تم نے تو ابتدا نہیں کی، انہوں نے آغاز کیا تھا. اتخشونہم، اچھا پہلی مرتبہ انہوں نے ابتدا کی، اس سے مراد بدر بھی ہو سکتی ہے کہ بدر کے لیے وہ لوگ 1000 کی تعداد میں لشکر لے کر آئے تھے، تم نے تو لڑائی کی ابتدا نہیں کی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کرنا یا مکہ کے اندر کمزور مسلمانوں پر ظلم کرنا، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ابتدا کی تھی. اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ کیا تخشونا، خاشیہ یخشا، تخشونا، تم ڈرتے ہو، ہم ان سے. اللہ نے فرمایا فاللہ، تو اللہ احق، زیادہ حق رکھتا ہے، ان تخشوہ، کہ تم اس سے ڈرو. تم ان سے ڈرتے ہو، حالانکہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان والے، اگر ایمان ہے تو اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو. جی اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے بعد، صفحہ نمبر 189 ہے، آج کے ہماری کلاس کا تیسرا صفحہ ہے، پارہ نمبر 10 چل رہا ہے. اللہ کی توفیق سے آج پارے نمبر 10 کا دوسرا سیشن ہے ہمارا، جس میں الحمدللہ ہمارا 10واں پارہ نصف ہو جائے گا. اس پیج پر آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 20 ہے. ان آیات کو مختلف موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا ہے. وہی جہاد کا، قتال کا ذکر ہے، اور اسی طرح
مساجد کو آباد کرنے کے بارے میں ذکر ہے کہ مساجد کو آباد کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں، ان کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قاتلوہم، ان سے قتال کرو، ان سے لڑائی کرو، یعذبہم اللہ، قتال تم کرو گے، عذاب انہیں اللہ دے گا، یعذب عذاب دے گا، ہم انہیں اللہ انہیں عذاب دے گا، بِأَيْدِيكُمْ تمہارے ہاتھوں سے، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا۔ نمبر 1 یہ ان کی پہلی سزا ہے کہ اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا، عذاب دے گا۔ نمبر 2 وَيُخْزِهِمْ، اور اللہ انہیں رسوا کرے گا۔ اخزا یخزی، اسلم یسلمو کے پیٹرن پر اخزا یخزی رسوا کرنا، ٹھیک ہے، اسی سے خزیون بھی ہے، خزیون رسوائی، وَيُخْزِهِمْ، اور اللہ انہیں رسوا کرے گا۔ نمبر 3 وَيَنْصُرْكُمْ، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا، علیہم، ان کے مقابلے میں۔ نمبر 4 وَيَشْفِي، اور اللہ شفا دے گا، صدور قوم مؤمنین، مومنوں کے دلوں کو، اللہ مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا، مطلب ان کو عذاب دے کر اللہ مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ تو یہ اللہ کے 4 انعامات ہیں۔ 5واں وَيُذْهِبْ، اور اللہ لے جائے گا غیظ قلوبہم، ان کے دلوں کا جو غیظ ہے اللہ رب العزت اس کو لے جائے گا، جو کچھ ان کے دلوں کے اندر بغض ہے، جو کچھ ہے اللہ اس کو لے جائے گا، اور جو کچھ ان کے دلوں میں غصہ ہے اللہ اس کو لے جائے گا۔ اور نمبر 5 یا نمبر 6 وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ رب العزت توبہ قبول کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ اچھا، یہاں پر اس کا یہ ترجمہ بھی کیا گیا، اللہ جس کی چاہتا ہے توبہ قبول کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے جو توبہ کا مطلب ہوتا ہے وہ متوجہ ہونا بھی ہوتا ہے، توبہ کا مطلب رجوع کرنا بھی ہوتا ہے، پلٹنا بھی ہوتا ہے، اور آپ لیول 1 سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ، اور اللہ متوجہ ہوگا یا اللہ متوجہ ہوتا ہے، عَلَى مَن يَشَاءُ، جس پر چاہتا ہے، اللہ جس پر چاہتا ہے اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ واللہ، اور اللہ علیم، جاننے والا ہے، اور حکیم، حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ رب العزت مومنوں کے دلوں کو بھی ٹھنڈا کرے گا، مومنوں کے دلوں کے اندر جو بھی غیظ و غضب مشرکین کے بارے میں ہے ان کو فتح نصیب کر کے اللہ رب العزت اس غیظ و غضب کو بھی لے جائے گا، اور اللہ رب العزت جس پر چاہتا ہے متوجہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ام حسبتم، اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑی خوبصورت آیت۔ ام حسبتم، یا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، یا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، ان تترکو، فعل مجہول ہے، دیکھیں پیسیو وائس، ان تترکو، ان کی وجہ سے نون گر گیا آخر سے، اصل میں تھا تترکونا، یا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو، تم نے یہ گمان کر لیا، ان تترکو، یہ کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، ولما، اور ہرگز نہیں، یعلم اللہ، اللہ نے دیکھا، اور ہرگز نہیں اللہ نے دیکھا، الذین، ان لوگوں کو جو یا جنہوں نے جاہدوا منکم، تم میں سے جہاد کیا، اللہ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا۔ اچھا، یعلم کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے جاننا، تو اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، حالانکہ اللہ رب العزت تو آنے والے وقت کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے، لیکن مطلب یہ کہ ابھی تک وہ لوگ ظاہر نہیں ہوئے، الگ نہیں ہوئے جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا۔ یعنی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بغیر جہاد کیے اللہ کی راہ میں نکلے ہی تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ ام حسبتم ان تترکوا، یعنی تم بغیر آزمائش کے ہی تم چاہتی ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ اللہ رب العزت تو تمہیں آزمانا چاہتا ہے تاکہ کھوٹے اور کھرے کی، سچے اور جھوٹے کی پہچان ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ پہلی چیز ہے کہ نہ تم نے ابھی تک یا ان لوگوں کو جانے بغیر جنہوں نے جہاد کیا۔ دوسری چیز، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، وَلَمْ يَتَّخِذُوا، اور نہیں انہوں نے پکڑا یا نہیں انہوں نے بنایا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولا رسولہ، اور نہ ہی اس کے رسول کے علاوہ، ولا المؤمنین، اور نہ ہی مومنوں کے علاوہ، ولیجتن، کوئی جگری دوست۔ ولیجتن کیا کہتے ہیں؟ دلی دوست، جس کے ساتھ انسان کے دل کی رغبت ہوتی ہے،
اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولیجہ. یعنی تم یہ گمان کر بیٹھی ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ اللہ رب العزت نے ابھی تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا اور ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، ابھی تک وہ لوگ تو ظاہر ہوئے ہی نہیں، یہ آزمائش تو آئی ہی نہیں. واللہ، اور اللہ خبیر، جاننے والا ہے، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو اللہ رب العزت اس کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے. اگلے موضوع کے اندر بڑا خوبصورت موضوع شروع ہو رہا ہے، اور وہ اللہ کی مساجد کے بارے میں اور مسجد حرام کے بارے میں. اگرچہ یہاں پر جمع کا لفظ استعمال کیا گیا مساجد اللہ، لیکن اس سے مراد مسجد حرام ہے. مسجد حرام ہے. کیا وجہ ہے کہ مسجد حرام کے لیے مساجد اللہ کی مساجد کا لفظ استعمال کیا گیا؟ کیونکہ تمام مساجد کی جو اصل ہے وہ مسجد حرام ہے، یا ہر مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے جس طرح متوجہ ہوتے ہیں وہ مسجد حرام ہے. تو آپ کہہ دیجئے اس وجہ سے مسجد حرام کو کیا کہا گیا؟ مساجد اللہ. اللہ نے فرمایا ما کانا، نہیں ہے، للمشرکین، مشرکین کے لیے، مشرکین کے لیے نہیں ہے، یا مشرکین کو زیب نہیں دیتا، ان یعمروا، یہ کہ وہ آباد کریں. یعمروا عمارت اسی سے ہے، یہ کہ وہ آباد کریں مساجد اللہ، اللہ کی مساجد کو. مطلب مکہ کے اندر مشرکین مسجد حرام کو اس کا انتظام و انصرام سنبھالیں، یہ زیب نہیں دیتا. وجہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ اپنی جانوں پر کفر کی گواہی دینے والے ہیں. شاہدین گواہی دینے والے، علی انفسہم اپنی جانوں پر، بالکفر کفر کی، وہ تو کفر کی شہادت دینے والے ہیں. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے. وفی النار، اور آگ میں، ہم وہ خالدون، ہمیشہ رہیں گے. ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور آگ کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ آیت کریمہ بڑی ضروری آیت ہے، آیت نمبر 17. وجہ کیا ہے کہ اس آیت کے اندر ان لوگوں کا حکم ہے جو کفر کے اندر اچھے اعمال کرتے ہیں. دیکھیں مشرکین مکہ کے اعمال، حاجیوں کی خدمت کرنا، ان کو پانی پلانا، بیت اللہ کی صفائی کرنا، بیت اللہ کے اندر آنے والوں کا خدمت کرنا، ان کا اہتمام کرنا، اس کے انتظام و انصرام کو سنبھالنا، تعمیر کرنا، یہ تمام کام مکہ کے مشرکین سر انجام دیتے تھے. لیکن کیا ان کے کفر کے ساتھ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے ساتھ ان کے نیک اعمال نے انہیں کوئی فائدہ دیا؟ اللہ نے فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. تو یاد رکھیے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اگرچہ کافر ہے لیکن فلاحی، انسانی فلاح کے اور ویلفیئر کے بہت سے وہ کام کرتے ہیں. ہاں وہ کام کرتے ہیں، تو بتائیے کیا وہ جنت کو پانے کے لیے یا اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرنے کے لیے نیک کام کرتے ہیں؟ وہ کام کرتے ہیں دنیا کے اندر اچھا بننے کے لیے، بعض اوقات شہرت کے لیے، بعض اوقات مشہور ہونے کے لیے، اور اللہ رب العزت انہیں اس چیز کا بدلہ عطا کر دیتا ہے دنیا کے اندر. نہ وہ ایمان لائے، نہ ان کا مقصد جنت کا حصول تھا، نہ ان کا مقصد اس خدمت سے اجر و ثواب پانا تھا. اجر و ثواب تو دور، اجر و ثواب کے ملنے پر بھی ان کا ایمان نہیں، کفر اور شرک کے اندر ہیں، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. تو اللہ نے فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہیں. مطلب وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان بیت اللہ کا خیال رکھنے پر انہیں کوئی اجر و ثواب دیا جائے گا یا ان کا کوئی بدلہ ہوگا. یا مکہ کے بعض مشرکین اپنے آپ کو مسلمانوں سے اچھا سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بھی اگر مسلمان اللہ پر ایمان لائے تو ہم بھی تو بیت اللہ کے انتظام کو چلاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، اور آگ کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے. جس کی موت کفر پر ہوئی یا شرک کے اندر ہوئی وہ ہمیشہ آگ کے اندر رہے گا. ہاں اگر کسی کی موت ایمان پر ہوئی، گناہ گار ہے، تو ایک نہ ایک دن گناہوں کی سزا پانے کے بعد اسے جہنم سے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہوگا، توحید اللہ کی موجود ہوگی. اللہ نے فرمایا انما یعمر،
آپ دیکھیں مشرکین تو اللہ کی مساجد کو بات نہیں کرنے والے، تو پھر اللہ کی مساجد کو بات کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا انما بس یعمرو آباد کرتے ہیں مساجد اللہ کی مساجد کو کون؟ من آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ اور اس نے نماز قائم کی، وآت الزکاۃ اور اس نے زکوٰۃ دی۔ 4 نشانیاں۔ نمبر 5 ولم یخش الا اللہ اور نہیں وہ ڈرا مگر اللہ سے۔ یہ جن میں 5 نشانیاں ہیں یہ ہیں اللہ کی مساجد کو آباد کرنے والے۔ تو کیا مشرکین مکہ اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں؟ کیا نماز قائم کرنے والے ہیں؟ کیا زکوٰۃ دینے والے ہیں؟ کیا اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ نہیں، ان کے اندر تو یہ نشانیاں نہیں ہیں، تو وہ کیسے اللہ کی مساجد کو آباد کر سکتے ہیں؟ فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ قریب ہے کہ یہی لوگ یعنی جن کے اندر یہ 5 علامات ہیں، نشانیاں ہیں، ان یکونوا من المہتدین یہ کہ وہ ہوں ہدایت یافتہ میں سے۔ قریب ہے کہ یہ 5 صفات کے حامل اللہ کی مساجد کو آباد کرنے والے ہدایت یافتہ لوگ ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، مشرکین کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج کیا تم نے بنا لیا ہے حاجیوں کو پانی پلانا؟ کیا تم نے بنا لیا ہے، سقایا کہتے ہیں نا پانی پلانا، سقایۃ الحاج حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام اور مسجد حرام کو آباد کرنا، کیا تم نے اس کو بنا لیا ہے کس کی طرح؟ کا کیا مطلب ہے جی؟ جیسے، کیا تم نے اس کو بنا لیا ہے جیسے من وہ شخص جو آمن باللہ والیوم الآخر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یعنی کیا مکہ کے مشرکین کو خطاب ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو حاجیوں کو پانی پلا کر اور مسجد حرام کو آباد کر کے اس کے انتظامات کو چلا کر تم اس شخص کی طرح ہو جاؤ گے جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوون عند اللہ اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہے، لا یستوون اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں مطلب اللہ کے ہاں یہ لوگ اور یہ لوگ برابر نہیں ہیں۔ واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ رب العزت ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں کرتا۔ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں سے، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں سے۔ یعنی یہ دیکھیں اب یہاں پر ایمان لانے والے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے اور جہاد کرنے والوں کی فضیلت ہے، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے، یہ جو لوگ ہیں اعظم درجۃ عند اللہ یہ اللہ کے ہاں درجے کے اعتبار سے بڑے عظیم ہیں، اعظم درجۃ بڑے درجے والے ہیں عند اللہ اللہ کے ہاں، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں ہم الفائزون اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، اور یہی لوگ ہیں فائز مطلب فائز ہوتا ہے کامیاب ہونے والے، کامیابی پانے والے، فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں، کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے صفحہ نمبر 189 مکمل کیا، تو آج کے سیکنڈ لاسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں، صفحہ نمبر 190 کی طرف چلتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے اس پیج میں آیت نمبر 21 سے لے کر 26 تک ان لوگوں کا، یہ جو ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی مساجد کو آباد کرنے والے لوگ ہیں، تمام جو اچھی صفات گزری ان کا بدلہ بیان کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہماری محبت کس کے ساتھ ہونی چاہیے اس موضوع کو بیان کیا، اور اس کے بعد غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ تو چلیے ہم صفحہ نمبر 190 کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو لوگ ہیں آمنو جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ان کی کیا فضیلت ہے، ان کا کیا اجر ہے، ان کا کیا صلہ ہے، یبشرہم ربہم خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب،
برحمت منہ، اپنی رحمت کی، ورضوان، اور اپنی رضامندی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وجنات، اور جنات کی، لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، نعیم، نعمتیں ہیں، مقیم، ہمیشہ رہنے والی، ایسی نعمتیں ہیں جو ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ وہ جنت کی نعمتیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما لا عین رأت، کبھی کسی آنکھ نے انہیں دیکھا ہی نہیں، ولا اذن سمعت، کبھی کسی کان نے انہیں سنا ہی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کبھی کسی انسان کے دل میں ویسا خیال ہی نہیں آیا جیسی جنت کی نعمتیں ہیں۔ تو نہ صرف یہ نعمتیں انہیں دی جائیں گی بلکہ نعیم مقیم، یہ ہمیشہ والی نعمتیں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جی، تو نعیم کا کیا مطلب ہے؟ نعمت کے معنی میں، نعیم کا مطلب نعمت کے بارے میں۔ اور 30ویں پارے میں بھی آئے نا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور سوال کیا جائے گا اس دن، قیامت کے دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں جو دنیا میں اللہ نے نعمتیں عطا کی تھی۔ جی، ان اللہ، بے شک اللہ، عندہ، اس کے پاس، اجر عظیم، بڑا اجر ہے، بے شک اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ تو اللہ رب العزت سے جب بھی ایسی آیات پڑھیں جن کے اندر اہل جنت کا ذکر ہو تو اللہ رب العزت سے جنت کا سوال کیا کریں، اللہ رب العزت سے یہ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کا سوال کیا کریں، دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت سے استقامت کا سوال کیا کریں۔ تو نعیم جو ہے یہ اگرچہ یہ واحد ہے لیکن جمع کے معنی میں ہے، جیسے ماں ان پانی ہوتا ہے کہ ایک لفظ بول کر پوری جنس مراد لی جاتی ہے، تو اسی طرح نعیم بول کر تمام نعمتوں کی اقسام کو مراد لیا گیا۔ جی، اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، آباءکم، اپنے آباء و اجداد کو، واخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، تم اپنے آباء کو اور اپنے بھائیوں کو نہ بناؤ اولیاء، دوست، ولی، ولی ان کی جمع اولیاء، اردو میں بھی آپ اولیاء استعمال کرتے ہیں۔ تم اپنے بھائیوں اور اپنے آبا کو دوست نہ بناؤ، کس صورت میں؟ ایک صورت کے اندر، اور وہ صورت اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمائی؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، ان استحبوا، اگر وہ پسند کریں، الکفر، کفر کو، علی الایمان، ایمان پر، اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہیں تو پھر تمہیں بھی چاہیے کہ تم انہیں دوست نہ بناؤ۔ مطلب اگر تمہارے باپ یا تمہارے بھائی کفر میں رہنا پسند کرتے ہیں تو تمہیں چاہیے تم انہیں اولیاء نہ بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، وَمَن يَتَوَلَّ، اور جس نے دوست بنایا، ومن، اور جس نے یتولا، دوست بنایا، ہم، انہیں، منکم، تم میں سے، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ہیں ظالم، یہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بہت سے یعنی ایسے واقعات آئے کہ بعض لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کے آباء و اجداد اور ان کے بھائی کفر پر باقی رہے۔ تو اس کے اندر اب اسلام کو اللہ رب العزت نے فتح بھی عطا کر دی، فتح مکہ کے بعد کی سورۃ توبہ۔ اب بھی اگر تمہارے آباء و اجداد میں سے یا تمہارے بھائیوں میں سے، تمہارے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی کفر پر باقی رہنا پسند کرتا ہے تو تمہیں چاہیے تم انہیں قریبی دوست، ولی کہتے ہیں گہرا دوست، قریبی دوست، تم انہیں قریبی دوست مت بناؤ، بے شک یہی ظلم، اور جس نے انہیں دوست بنایا وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ جی، بڑی خوبصورت آیت، آیت نمبر 24، ایک معیار بیان کر دیا گیا اس آیت کریمہ میں۔ قل، کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر ہیں تمہارے آباء و اجداد، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، ابن کی جمع آبا، ابن کی جمع ابنا، اور تمہارے بیٹے، واخوانکم، اور تمہارے بھائی، وازواجکم، اور تمہارے جوڑے، مطلب تمہاری بیویاں یا تمہارے خامن، وعشیرتکم، اور تمہارے قریبی رشتہ دار،
وَأَمْوَال اور مال، اور مال کون سے مال؟ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، جن مالوں کو تم نے کمایا، اقترفتموہا جنہیں تم نے کمایا، وَتِجَارَةٌ اور تجارت، تخشون کسادہا جس کے ماند پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، تخشون تم ڈرتے ہو، کسادہا اس کے ماند پڑ جانے سے، وَمَسَاكِنُ اور رہائش گاہیں، مساکن گھر، مسکن کی جمع مساکن، ترضونہا جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ آپ ذرا دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت نے کتنی چیزوں کو شمار کیا، میرے ساتھ گنیں، آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا۔ تو یہ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 8 چیزیں۔ اللہ رب العزت نے ان 8 چیزوں کو، یعنی یہ جو دنیا کے اندر جن کو تم پسند کرتے ہو، چاہے وہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، تمہاری تجارتیں، تمہارے مال، تمہاری رہائش گاہیں، یہ ساری چیزیں انکانا اگر ہیں، انکانا اگر ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ احبا زیادہ پسندیدہ، احبا جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم تفضیل، جس میں زیادہ کا معنی پایا جاتا ہے، احبا اکبر کی طرح، احبا زیادہ پسندیدہ، الیکم تمہاری طرف، اگر یہ تمہارے ہاں یہ 8 چیزیں زیادہ پسندیدہ ہیں، کس کے مقابلے میں؟ من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، ورسولہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے مقابلے میں، یہ چیزیں اگر تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا پس تم انتظار کرو۔ تربصا یتربصوا، تدبر یتدبروا کے سٹائل پر کیا مطلب؟ فعل امر ہے، فتربصوا پس تم انتظار کرو، کس کا؟ حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ بامرہ اللہ لے آئے اپنا حکم، یأتی اللہ لے آئے اللہ بامرہ اپنا حکم، واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ رب العزت فاسق قوم کو ہدایت عطا نہیں کرتا۔ مطلب اگر یہ چیزیں تمہارے ہاں اللہ، اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو گئی ہیں، تو یاد رکھو اللہ رب العزت یہ فسق کی علامت ہے، اور اللہ رب العزت فاسق قوم کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس کی تشریح کے اندر کئی ایک، یا تفسیر کے اندر کئی ایک احادیث کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اسے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے، من والدہ اس کے والد سے، وولدہ اور اس کی اولاد سے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے، جب تک کہ میں تمام لوگوں سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور حضرت عمر کی حدیث کہ میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جائیں، تب تک تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کیا کریں تو کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اپنے رسول کی اور اپنی راہ میں جہاد کرنے کی محبت کو ان تمام دنیاوی چیزوں کی محبت سے زیادہ کرے، اور اگر کبھی اسلام ہم میں سے ان میں سے کسی چیز کا مطالبہ ہم سے کرتا ہے تو اللہ رب العزت ہمیں استقامت عطا کرے اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو آیت نمبر 25، 26 اور اس کے بعد آیت نمبر 27 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے غزوہ حنین کا تذکرہ کیا۔ غزوہ حنین، حنین جو ہے یہ مکہ اور طائف کے درمیان کی ایک جگہ ہے۔ فتح مکہ کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حوازن، ثقیف اور دوسرے کچھ طائف اور طائف کے ارد گرد کے کچھ قبائل مسلمانوں پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اپنی قوت کو جمع کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے 18 یا 19 دن کے بعد ان کا انتظار نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے 12,000 کی تعداد کو لے کر ان کی طرف نکلے۔ اب ہوا یہ کہ صحابہ کی تعداد 12,000 ہے،
اسلام کے اندر یہ تقریباً پہلا غزوہ تھا جس میں صحابہ کی تعداد اتنی زیادہ ہے. تو کچھ لوگوں کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ آج تو پچھلے غزوات میں تو ہماری تعداد کم ہوا کرتی تھی، تو آج تو ہماری تعداد بڑی زیادہ ہے. اللہ پر توکل کچھ کم ہو گیا اور تعداد پر بھروسہ زیادہ ہو گیا. اللہ رب العزت نے غزوہ حنین کی ابتدا میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے. کیا مطلب جی پاؤں اکھڑ گئے؟ کہ وہ اپنی جگہ سے ہل گئے. مشرکین نے، یہ جو حوازن کے قبائل تھے، یہ تیر اندازی کے اندر یہ بڑے ماہر لوگ تھے. جب ان کے تیر اندازوں نے ایک ہی بار حملہ کیا پہاڑوں کی چوٹیوں سے چھپ کر، تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 کے قریب صحابہ کرام کے ساتھ میدان کے اندر ثابت قدم رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بلا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بلا رہے تھے، مجاہدین کو بلا رہے تھے. اور کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. مطلب اپنے دادا کی طرف اپنی نسبت کی کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. میں کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں کہ میدان جنگ کے اندر میں کفار کے حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے میں میدان جنگ سے واپس پلٹوں. تو ان تمام واقعات کی طرف اشارہ ہے. اب ترجمہ سنیے، آپ نے تفسیر سن لی. اللہ رب العزت نے فرمایا لقد نصرکم اللہ، البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے، فی مواطن کثیرہ، بہت ساری جگہوں پر. اللہ نے تمہاری بہت ساری جگہوں پر مدد کی. خاص کر ایک جگہ بیان کی، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن. حنین کے دن اللہ نے تمہاری خاص مدد کی. مواطن کثیرہ یعنی اس کے علاوہ بھی اللہ نے مدد کی، لیکن ایک کو خاص ذکر کیا گیا. وجہ آگے آ رہی ہے، اذ، جب، اعجبتکم، اعجبت، پسند آ رہی تھی، کم، تمہیں، جب پسند آ رہی تھی تمہیں، کثرتکم، تمہاری کثرت. اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت پسند آ رہی تھی. جب تمہیں تمہاری کثرت پسند آ رہی تھی. اچھا، تمہیں تمہاری کثرت پسند آ رہی تھی تو کیا تمہاری اس کثرت نے تمہیں کچھ فائدہ دیا 12,000 کے لشکر نے؟ اللہ نے فرمایا فلم تغنی، پس نہیں کثرت نے فائدہ دیا، عنکم، تم سے، شیئن، کچھ بھی. اس کثرت نے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیا. وضاقت، اور تنگ ہو گئی، علیکم، تم پر، الارض، زمین. ارض عربی زبان میں مونس استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے ضاقہ کی مونس ضاقت، فعل ماضی. ضیق سے، تنگ ہو گئی تم پر زمین، بما رحبت، جو کشادہ تھی، جو زمین بڑی کشادہ تھی وہ تم پر تنگ ہو گئی. ثم، پھر، ولیتم، تم واپس، تم پلٹے، مدبرین، واپس پلٹتے ہوئے، تم پیٹ دکھاتے ہوئے واپس پلٹے. پھر کیا ہوا؟ ثم انزل اللہ، پھر نازل کیا اللہ نے، سکینتہ، اپنی سکونت. پھر اللہ نے اپنی طرف سے تم پر سکینت نازل کی. پھر اللہ نے اپنی طرف سے سکینت نازل کی، علی رسول ہی، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر. وانزل جنودا، اور اللہ نے ایسے لشکر، جندن کی جمع جنود، لشکر، یا جندیون، جندیون کہتے ہیں ایک فوجی کو جندی، اور جنود، اللہ نے ایسے لشکر نازل کیے، لم تروها، جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے. تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ جیسے غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی تھی، بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے غزوہ حنین میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے فرشتوں کے ذریعے مدد کی. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، تم انہیں نہیں دیکھ رہے تھے یا تم نے انہیں نہیں دیکھا. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ نے عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، مطلب اللہ نے شکست کی صورت میں انہیں عذاب دیا. وَذَلِكَ، اور یہی ہے، جزاء الکافرین، کافروں کا بدلہ، اور یہی ہے کافروں کا بدلہ. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کے 4 صفحات مکمل کیے. تو چلیے آج کا آخری پیج پڑھتے ہیں تاکہ 10واں پارہ ہمارا نصف ہو جائے. الحمدللہ ہر سیشن میں ہم 5 صفحات پڑھتے ہیں، اس طرح 4 سیشن کے اندر الحمدللہ ہمارا ایک پارہ مکمل ہوتا ہے. تو آج ہمارا 10ویں پارے کا دوسرا سیشن ہے اور ہمارا 10واں پارہ آج نصف ہونے جا رہا ہے. سورۃ التوبہ آج ہم نے شروع کی. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 31 تک اس صفحہ نمبر 191 پر موجود ہے.
موضوعات کے اندر اللہ رب العزت نے توبہ قبول کی مشرکین کے بارے میں، اور اگر کوئی کفار مسلمانوں کی ماتحتی کے اندر رہنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے رہ سکتے ہیں، اور یہود و نصارہ کے کچھ باطل عقائد کے بارے میں. جی ثم یتوب اللہ، پھر اللہ رب العزت، میں نے پہلے بھی کہا کہ توبہ کے مختلف ترجمے ہیں، پھر اللہ رب العزت متوجہ ہوا یا اللہ نے توبہ قبول کی، یا اللہ توبہ قبول کرتے ہیں من بعد ذالک، اس کے بعد اعلی من یشاء، جس پر چاہتا ہے. واللہ، اور اللہ غفور الرحیم، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو گویا کہ اس آیت نمبر 27 سے یہ غزوہ حنین سے متعلق ہے. اس آیت کے اندر وہ مسلمان مجاہدین جو غزوہ حنین کے اندر کفار کے حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے قدموں کے بل واپس پلٹے تھے، اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. گزر چکا ہے کہ میدان جنگ کے اندر واپس پلٹنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ جنگ کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگنا یا واپس پلٹنا. 2 صورتوں میں جائز ہے، اور وہ تفصیل اس سے پہلے سورۃ الانفال وغیرہ میں تفصیل سے گزر چکی ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کیا، اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، مشرکین تو ناپاک ہیں، مشرکین تو ناپاک ہیں. یہ ناپاکی دونوں طرح کی ہو سکتی ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی. باطنی کے ان کے دل میں کفر اور شرک ہے، غیر اللہ کی عبادت ہے، غیر اللہ کی محبت ہے. ظاہری کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، دن میں 5 مرتبہ وضو بھی نہیں کرتے، طہارت کا اس طرح اہتمام بھی نہیں کرتے جیسے دین اسلام کے اندر ترغیب دی گئی ہے. فرضی غسل ہے، وضو ہے، دیگر مواقع پر وضو یا غسل ہے. تو فرمایا کہ مشرکین ناپاک ہیں، نجس ہیں. فلا یقرب المسجد الحرام، وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں. بالکل اس کا جو تعلق ہے وہ سورۃ التوبہ کی ابتدا کے ساتھ ہے کہ سورۃ التوبہ کی ابتدا میں جس اعلان کا، یعنی 9 سن ہجری کے موقع پر جس اعلان کا ذکر کیا گیا تھا، اسی کے اندر، یعنی اس آیت کا تعلق بھی اسی اعلان کے ساتھ ہے کہ ایمان والو، شرک کرنے والے یہ جو مشرک ہیں، یہ ناپاک ہیں، یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ بٹکیں. بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، یہ آخری سال ہے جو عہد کی پاسداری کا سال ہے، اس کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں. تو یہاں پر اکثر مفسرین نے مسجد حرام سے مراد کیا لیا، حرم کی حدود لیا، کہ جس کے اندر کسی کفار کا داخلہ جائز نہیں ہے. اور آج بھی آپ کے علم میں ہے، جو لوگ حج عمرے پر جاتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ مدینہ منورہ کا جو حرم ہے یا مکہ مکرمہ کا جو حرم ہے، چاروں طرف سے جو حرم کی حدود ہے اس کے اندر کسی غیر مسلم کا داخلہ جائز نہیں ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تم ڈرو، عَيْلَةً مفلسی سے، فقیری سے، محتاجی سے. ہوا اس طرح کہ بعض لوگوں کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اب اگر مشرکین اگلے سال سے حج کرنے یا عمرہ کرنے نہیں آئیں گے یا بیت اللہ کی زیارت کے لیے نہیں آئیں گے تو ہماری شاید تجارتیں نہ کچھ کم پڑ جائیں، کیونکہ کثرت سے لوگ آتے تھے، عرب کے قبائل آتے تھے، تجارت چلتی تھی مکہ کے لوگوں کی. اب اگر وہ نہیں آ رہے تو کہیں تجارت مان نہ پڑ جائے. تو اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تم ڈرتے ہو مفلسی سے، فَسَوْفَ، تو ان قریب، يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں غنی کرے گا. کیوں ڈرتے ہو تم مفلسی سے؟ اللہ تمہیں غنی کرے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے، انشاء، اگر اس نے چاہا. ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، علم رکھنے والا، حکیم، حکمت والا ہے. اور اس کے بعد اتنی کثرت سے لوگ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہوئے، اور مسلمان ہی اتنی کثرت سے حج عمرے کے لیے اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے لگے کہ مکہ والوں کا یہ جو ڈر تھا، یہ ڈر ان کے دل سے نکل گیا کہ کہیں مفلس نہ ہو جائیں لوگوں کے نہ آنے کی وجہ سے. تو اللہ نے فرمایا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، سوف فعل مضارع سے پہلے آتا ہے ان قریب کے معنی میں، ان قریب اللہ تمہیں غنی کر دے گا. اور اللہ کا یہ وعدہ سچ ثابت ہوا، اللہ نے انہیں غنی کر دیا. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا قاتل الذین، قتال کرو ان لوگوں سے جو
لا یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ولا بالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ولا یحرمون، اور نہیں وہ حرام کرتے، ما حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام کیا، ورسولہ، اور اس کے رسول نے۔ نمبر 1 لا یؤمنون باللہ، نمبر 2 ولا بالیوم الآخر، نمبر 3 ولا یحرمون ما حرم اللہ، اللہ کے حرام کردہ کو وہ حرام نہیں کرتے، نمبر 4 ولا یدینون دین الحق، دین حق کو وہ دین نہیں بناتے، ولا یدینون، اور نہیں وہ دین بناتے، دین الحق، دین حق کو، من الذین، ان لوگوں میں سے جو اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، حتیٰ، یہاں تک کہ یعطوا الجزیہ، وہ جزیہ دیں، عن یدین، ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور وہ صاغرون کا مطلب وہ ماتحت ہیں مسلمانوں کے، وہ مسلمانوں کی ماتحتی کے اندر ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ان مسلمانوں کا ذکر ہے کہ جو مسلمان ملکوں کے اندر رہنا چاہتے ہیں یا مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن نہ اللہ پر ایمان رکھنا چاہتے ہیں، وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے حرام کردہ کو حرام نہیں کہتے، اور دین حق کو دین نہیں بناتے، دین اسلام کو قبول نہیں کرتے، لیکن وہ کن میں سے ہیں؟ اہل کتاب میں سے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، ان سے قتال کرو۔ ہاں ایک صورت ہے حتیٰ یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں۔ تو یاد رکھیں جہاد اسلامی کے اندر جب بھی دونوں لشکر آمنے سامنے آتے تو مسلمان لشکر کی طرف سے کفار کے لشکر کو سب سے پہلے دین اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، اسلام قبول کر لیں، اگر نہیں قبول کرتے تو پھر مسلمانوں کی ماتحتی کے اندر رہو اور جزیہ دو۔ کیا دو جی؟ جزیہ۔ اور اگر تم جزیہ بھی نہیں دیتے، اسلام بھی قبول نہیں کرتے، تو پھر یہ تلوار ہمارا و تمہارا فیصلہ کرے گی۔ تو یہ کس سے پہلے ہے جی؟ آپ کہہ لیجئے کہ یہ جہاد یا لڑائی سے پہلے یہ شروط ان کے سامنے رکھ دی جاتی۔ اللہ اکبر۔ عن یدین کا مطلب ہے کہ اسی ہاتھ سے جزیہ دو، مطلب اسی ہاتھوں ہاتھ یا اسی وقت جزیہ دو، صحیح ترجمہ یہ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر سیکنڈ لاسٹ ہمارا آج کا ٹاپک ہے جزیہ۔ پلیز ٹیل می اباؤٹ جزیہ۔ تو جزیے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کفار مسلمانوں کی ماتحتی میں رہتے ہیں تو مسلمان حکومت کے ذمے ان کی جان کی حفاظت، ان کے مال کی حفاظت، ان کے عزت اور آبرو کی حفاظت ہے، لیکن اسلام کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کی طرح وہ نہیں رہیں گے، بلکہ وہ کچھ جزیہ، کچھ ماہانہ یا سالانہ اسلامی حکومت کو ادا کر کے وہ مسلمانوں کی ماتحتی کے اندر رہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ مطلب ہے جزیہ۔ یہود و نصارہ کی کچھ باتیں عقائد ہیں۔ فرمایا وقالت الیہود، اور یہود نے کہا، کیا کہا یہود نے؟ یہود نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے کہا المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام، المسیح علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے ان انبیاء رسول کو معجزات عطا کیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات عطا کیے۔ اب لوگوں نے ان کی ذات کے اندر اتنی مبالغہ آرائی کی کہ اللہ کے ساتھ ان نبیوں رسولوں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ دیکھیں اسی وجہ سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بستر مرگ پر تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام کو یہ وصیت کی کہ لا تطرونی کما طرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، میری ذات کے اندر ویسے مبالغہ نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں مبالغہ آرائی کی تھی۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ ہوں۔ تم بھی یہی کہنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خدشہ تھا اپنی امت سے کہ کہیں میری امت کے اندر بھی کوئی ایسے لوگ نہ آئیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت شروع کر دیں، اللہ کو چھوڑ کر مجھے پکارنا شروع کر دیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میری ذات کے اندر ویسے مبالغہ رائے نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی ذات میں مبالغہ رائے کی تھی۔ اللہ نے فرمایا ذالک قولہم، یہ ان کی بات ہے، بِأَفْوَاہِہِم، ان کے منہوں سے، بِأَفْوَاہِہِم، ان کے منہوں سے، ان کے منہوں سے یہ ان کی بات ہے، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یضاہئون، وہ نقل کرتے ہیں، قول الذین کفروا، کافروں کی بات کو، من قبل، اس سے پہلے، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا یہ تو بس ان کی بات کو نقل کر رہے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے، اللہ ان کو ہلاک کرے، انا یؤفکون، یہ کہاں بھٹکائے جا رہے ہیں، یہ کہاں کہاں بہکتے جا رہے ہیں، کہاں کہاں بھٹکائے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت انہیں ہلاک کرے کہ یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اتنی بڑی بات، اور اس کی تفصیل بھی سورۃ آل عمران اور سورۃ الاعراف کے اندر بھی تفصیل سے گزر چکی ہے۔ سوال کیا گیا کہ یہ چھوٹا سا نون، تو اس چھوٹے سے نون کے بارے میں کسی قاری صاحب سے پوچھئے، وہ آپ کو تجوید کا ایک قاعدہ بتائیں گے جس کا یہاں بتانے کا موقع محل نہیں ہے۔ آخری آیت کی طرف اور آخری ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، احبارہم، اپنے علماء کو، ورہبانہم، اور اپنے دیندار لوگوں کو، درویش لوگوں کو، اپنے علماء اور اپنے درویش لوگوں کو انہوں نے بنا لیا، اربابن، رب کی جمع ہے ارباب، انہوں نے اپنے نیک لوگوں کو اور اپنے علماء کو بنا لیا، کیا بنا لیا؟ ارباب، معبودان، رب بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، مزید کس کو؟ والمسیح ابن مریم، اور حضرت مسیح بن مریم کو، وما امیرو، اور نہیں انہیں حکم دیا گیا تھا، الا مگر، لیعبدوا، یہ کہ وہ عبادت کریں، الہ واحدہ، ایک الہ کی۔ حالانکہ ان یہود و نصارہ کو تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، کسی نے اٹھ کر حضرت عیسیٰ کو معبود بنا لیا اور کسی نے اپنے علماء اور نیک لوگوں کو معبود بنا لیا، انہیں پکارنا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ، سبحانہ، وہ پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، جو وہ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا، وہ اکیلا ہے، وہ الہ واحدہ، وہ ایک الہ ہے، اس نے کسی کو اپنا شریک نہیں ٹھہرایا، وہ پاک ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، عما یشرکون، جس سے وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر کے اندر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یہود میں سے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے دین اسلام قبول کیا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہم جو یہود ہیں، ہم نے اپنے دیندار لوگوں کو یا اپنے علماء کو الہ تو نہیں بنایا تھا، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، تو اس آیت کریمہ کا مطلب، اللہ اکبر، سوال سمجھ آ گیا نا آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بالکل صحیح حدیث میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی سے کہا کہ عدی ذرا مجھے بتلاؤ، کیا جب تمہارے علماء کسی چیز کو حلال کہتے تھے تو کیا تم بھی اس کو حلال نہیں کہتے تھے؟ کیا تمہارے علماء جب کسی چیز کو حرام کہتے تھے تو کیا تم بھی اس کو حرام نہیں کہتے تھے؟ مطلب اللہ نے ایک چیز کو حرام کیا، دیندار لوگوں نے کہا نہیں یہ چیز حلال ہے، تم نے بھی اس کو حلال کہنا شروع کر دیا۔ اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا، دیندار لوگوں نے کہا نہیں یہ حرام ہے، تم نے بھی اس کو حرام کہنا شروع کر دیا۔ اے عدی بتلاؤ کہ ایسا نہیں ہوا؟ عدی نے کہا ہاں اللہ کے رسول، ایسا تو ہوا تھا کہ ہم نے اپنے علماء کے پیچھے لگ کر حلال و حرام کی تمیز ہی ہم بھول گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، تو اے عدی یہی تو ان کی عبادت ہے۔ اے عدی ان کے حلال و حرام کو حلال و حرام کہنا اللہ رب العزت کے حلال و حرام کے مقابلے میں یہی تو ان کی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم نے
10वें पारे के صفحہ नंबर 6 से लेकर صفحہ नंबर 10 तक 5 صفحات मुकम्मल किए। सूरत तौबा की इब्तिदाई 31 आयात पढ़ी गई और 10वां पारा निस्फ हो गया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते के दोनों सेशंस के अंदर हमारा 10वां पारा अल्लाह की तौफीक से मुकम्मल होगा। अच्छा सीखने के लिए और कोर्स से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए आप रोज़ाना का सबक दोहराइए, साथ साथ लिखिए और नोट्स मुकम्मल कीजिए। जो पढ़ते हैं उसे किसी को पढ़ाने की कोशिश कीजिए। कोर्स के लिंक्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं। कम से कम एक मरतबा और इस सबक को सुना करें, दोहराया करें, पहले देख कर पढ़ा करें और फिर उसके बाद अपने हाफ़ज़े से तर्जमे को दोहराने की कोशिश किया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तौफ़ीक अता करे। गफ़ार मजलिस की दुआ पढ़िए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।